4G اسکول کے آن لائن طرز تعلیم میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 7ویں جماعت اردو بال بھارتی، سبق نمبر 16، ہزاروں سال لمبی رات۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک پورا دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل 4G اسکول کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ٹیلی گرام گروپ جوائن کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ وہاں سے ان گروپس میں جوائن ہو سکتے ہیں۔ سبق نمبر 16، ہزاروں سال لمبی رات۔ اس کے مصنف ہے رتن سنگھ۔ پہلی بات، ایک کہاوت ہے، بھوکے بھجن نہ ہوئے، یعنی آدمی اگر بھوکا ہو تو کسی کام میں اس کا جی نہیں لگتا، وہ کام چاہے خدا کی عبادت کیوں نہ ہو۔ بھوک لگنا انسان اور حیوان کی فطری عادتوں میں شامل ہے۔ کام کاج کرتے ہوئے اس کے اعضاء تھک جاتے ہیں، اس کے جسم کو چلانے والے اعضاء یعنی دل، جگر، معدہ وغیرہ پر بھی تھکن چھا جاتی ہے۔ اس تھکن سے جانداروں کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، وہ کھانا کھا لیں تو تھکے ہوئے اعضاء کو پھر سے طاقت مل جاتی ہے اور وہ کام کرنے لگتے ہیں۔ بھوک کے تعلق سے اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ انسان بھوکا ہو تو اسے نیند نہیں آتی، اس کا ذہن بے سر پیر کی باتیں سوچنے لگتا ہے۔ اگر بہت سے بھوکے انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سب کا ذہن بھوک مٹانے کی فکر میں طرح طرح کی باتوں میں الجھا ہوا ہے۔ ذیل کی کہانی میں مصنف نے بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والی انسانی بے چینی کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ جان پہچان، رتن سنگھ سن 1927 عیسوی سن میں سیالکوٹ، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اردو کے ممتاز افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے افسانے انسانی زندگی کے مسائل پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں سماجی اور معاشرتی حالات بڑے مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ پہلی آواز، پنجرے کا آدمی، کاٹ کا گھوڑا وغیرہ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ یہاں ہم نے دیکھا رتن سنگھ کا تعارف۔ آئیے اب سنتے ہیں اس سبق کو، جس کا نام ہے ہزاروں سال لمبی رات۔ سننے والے اس کی بات بڑے انہماک سے سن رہے تھے۔ سنانے والا ان سب کے بیچ لیٹا ہوا بالکل اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا۔ ان میں کہیں کوئی تسلسل نہیں تھا۔ بات کرتے کرتے وہ خود ہی بہک جاتا، جیسے راہ چلتا مسافر اپنی راہ سے بھٹک کر کسی غلط راستے پر چلنے لگے۔ ایک بات ادھوری ہی چھوڑ کر وہ کسی دوسری بات کا سرا پکڑ لیتا۔ اس طرح رات بہت دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ وہ سب کے سب ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے والے راستے کی ایک دکان کے برآمدے میں آ کر رات کاٹنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب ان میں سب سے بوڑھے آدمی نے گلا صاف کرتے ہوئے کسی راجا کی بات شروع کی تو اس برآمدے میں لیٹے ہوئے سب کے سب آدمی ہنکاری بھرنے لگے۔ ہوں، پھر کیا ہوا بابا؟ بس پھر کیا تھا، بات چل نکلی۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 رانیاں تھیں۔ 7 رانیوں کے لیے بادشاہ نے الگ الگ محل بنوائے، ایک لکڑی کا، دوسرا اینٹ گارے کا، تیسرا سنگے مرمر کا، چوتھا تانبے کا، 5واں چاندی کا، 6واں سونے کا اور 7ویں میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ہاں ٹھیک، کسی نے ہنکاری بھری۔ اتنا سب کچھ تھا، لیکن بادشاہ کے یہاں اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ بہت دکھی تھا۔ بادشاہ کو آخر کسی نے رائے دی کہ فلاں جنگل میں ایک پیڑ ہے، اس پر 7 پھل لگے ہیں، اگر بادشاہ یہ پھل اپنی رانیوں کو کھلائے تو سب کی اولاد ہو جائے گی۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس پیڑ تک پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ راستے میں 7 دریا پڑتے تھے اور 7 دیووں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ پیڑ کے گرد 7 سانپوں کا زبردست پہرا تھا، لیکن بادشاہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر چل پڑا۔ بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ بوڑھے کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ جب اس کی سانس درست ہوئی تو بوڑھا بہک گیا۔ اس نے ایک دوسری بات چلا دی۔ بڑی پرانی بات ہے، کسی کاریگر نے ایسا ڈنڈا بنایا جس کے اندر ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ اس طرح وہ ڈنڈا آدمیوں کی طرح ہی بولتا تھا، چلتا تھا اور کھاتا پیتا تھا۔ ہوں قریب قریب سب نے مل کر ہنکاری بھری۔ پھر اچانک یہ ہوا
कि रिक्शों और तांगों का रेला शोर मचाता हुआ सड़क पर से गुजरने लगा। शायद स्टेशन पर कोई मुसाफिर गाड़ी रुकी थी, इसलिए बूढ़ा थोड़ी देर रुका। फिर इसने एक मछली की बात शुरू कर दी। मछली इतनी बड़ी थी कि इसकी पीठ पर बाकायदा एक शहर बसा हुआ था, जिस पर ना मालूम कितने ही मकान बने हुए थे, कितने ही खेत थे। समंदर में जिस तरफ ये मछली जाती उस तरफ ये बसा बसाया शहर चला जाता। बिल्कुल ठीक, सबने हुंकारी भरी। इस तरह रात निहायत आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही थी। बूढ़ा बातें किए जा रहा था और वो सबके सब बड़े गौर से सुन रहे थे। फिर किसी बात को अधूरी ही छोड़कर बूढ़े ने एक नई बात शुरू की। हजारों साल पहले की बात है, एक बादशाह ने आधी दुनिया फतेह कर ली। फिर इस खुशी में बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत की। फिर क्या? इतना खाना बनाया गया कि बादशाह के शहर के सारे मकानों में खाना बनाकर रखा गया। फिर बूढ़े ने कहना शुरू किया। सबसे पहले बादशाह और इसके रिश्तेदारों ने खाना खाया। ठीक। फिर बादशाह के सैकड़ों अमीरों और वजीरों ने खाना खाया। ठीक। फिर बादशाह के हजारों फौजियों और चुने हुए शहरियों ने खाना खाया। ठीक। इतने लोगों के खाना खाते खाते रात हो गई। ठीक। और सबके बाद रात के वक्त लाखों गरीब गुरबा और फकीरों ने पेट भरकर खाना खाया। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। उस बरामदे में लेटे हुए सभी आदमी एहतजाजन उठ खड़े हुए और उनमें से एक आदमी बोला, बूढ़े, तुझे झूठी बातें करते शर्म नहीं आती? अगर हमने रात को पेट भरकर खाना खाया होता तो इस वक्त हम चैन की नींद सो रहे होते। रात भर तुम्हारी ये बकवास कौन सुनता? अरे भाई, नाराज क्यों होते हो? बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा, मैं भी तुम्हारी तरह भूखा हूँ। अगर मुझे नींद आ रही होती तो भला ये बातें करने के लिए मैं जागता होता, मैं भी तो सो जाता। इस सबक में हमने देखा है किस तरह से सब भूखे लोगों ने मिलकर रात गुजारने के लिए ऐसी बातें की जिसका न सर है न धड़। आइए देखते हैं अब मानव इशारत। इन्हिमाक, तवज्जा, ध्यान से या मसरूफियत। हुंकारी भरना, हाँ कहना, कहानी सुनते हुए सुनाने वाले की बात पर हामी भरना। लाओ लश्कर, फौज और उसका सामान, एहतजाजन, मुखालिफ करते हुए। हजारों साल लंबी रात। इंसान भूखा हो तो उसका वक्त नहीं कटता, उसे नींद नहीं आती और रात बहुत लंबी मालूम होती है। यहाँ पर ये सबक मुकम्मल हुआ। इसके सवाल जवाब की वीडियो के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।